فرض کیجئے میں نے کسی سے 1000 روپے کسی کام کے لیے کچھ مدت کے لیے ادھار لیے. اگر میرا کام 5000 روپے میں 10,000 روپے کسی کام کے لیے ادھار لیے, اگر میرا کام 5000 روپے میں ہی پورا ہو گیا تو باقی روپے میں قربانی کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ بھائی اس سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے جس کام کے لیے اس سے ادھار مانگے ہیں, ہے نا, تو آپ اس کو قربانی کا بکرا بنانے سے پہلے واپس کر دیں کہ 5,000 میں آپ کا کام ہو گیا تو آپ 5,000 واپس کر دیں. اگر آپ کو آپ کا 5,000 بچ گیا اور آپ نے یہ کہا بھائی ہم یہ کسی کام کے لیے لگائیں گے, تو بہرحال آپ اس سے وقت مقررہ پر آپ اس کے قرض کو پورا کر دیں, اور باقی آپ نے اس سے اگر کسی خاص کام کے لیے لیا ہے تو اس سے اجازت لے لیں تو بہتر ہے. ہمارا ایک ساتھی ورکشاپ میں کام کرتا ہے, کفیل سے اتفاق ہوا تھا ٹکٹ اقامہ کفیل کا ہوگا, مگر کفیل اقامہ ٹکٹ کا پیسہ نہیں دیتا. ہمارے دوست کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کفیل ہمارا حق مارتا ہے, اس لیے 10 یا 20 ریال کبھی کبھار مار لینا مشکل نہیں. اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں تاکہ ہمارے دوست کو حقیقت سے آگاہی ہو جائے. اگر کفیل گندگی کھا رہا ہے, پیشاب پیخانے کھا رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی پیشاب پیخانے کھانے لگیں. اگر وہ آپ کا حق مار رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, حرم کا امام ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کے حق کو وعدے کے مطابق دینا پڑے گا. تو آپ وہ گندگی نہ لیں, نہ وہ گندگی کھائیں, آپ اس سے پرہیز کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرا سوال, کیا ہندوستان میں نورانی راتیں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں معلوم کریں. نورانی راتیں, یہ نورانی راتیں اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھی, لیکن اللہ کے نبی نے تو ہمیں نورانی راتیں جو تھیں وہ بتلا کے گئے ہیں. مثال کے طور پر طاق راتیں رمضان کی یہ نورانی ہوتی ہیں, ہے نا, یہ نورانی. البتہ یہ جو معراج کی نورانی راتیں, شب قدر کی, شب برات کی نورانی راتیں اور شب فلانے کی یہ نورانی نہیں, یہ جہنمی راتیں ہیں. اس لیے اس میں عبادت کرنا بدعت اور گمراہی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ 15 شعبان کو بھی خوب کھٹا کھٹ مارتے ہیں, کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, یہ تمام سب خرافات ہیں. اچھا, 4 امام میں کسی ایک کی تقلید ضروری ہے کیا؟ اما ساری رامائن ختم ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا کہ سیتا مرد تھی کہ عورت. یہ چاروں اماموں نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری تقلید کرو, سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, بلکہ سبوں نے کہا ہے اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب یہ بیچارے منع کر کے گئے ہیں تو خواہ مخواہ اب ان کے پیچھے لگ رہے ہیں بیچاروں کے, ہے ہی نہیں, خواہ مخواہ یہ بیچارے تو دامن جھاڑ رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہیں ہم مانیں گے, ہم کریں گے. جبکہ یہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن و سنت کی اتباع کرو, میرے پیچھے نہ چلو. پھر بھی لوگ جو ہے 400 برس کے بعد ابھار کر کے مان رہے ہیں, غلط بات ہے. ایک آدمی جو دین علم میں کچھ سال پڑھا ہے کہہ رہا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا امام کے ساتھ لوگ آمین کے ساتھ مانگتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے, کیا آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تو اس کی کوئی دلیل دے گا؟ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر جو امام کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت. یہ غلط ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. البتہ آپ اپنی دعا مانگو, آپ کے لیے حلال ہے, جائز ہے, آپ ہمیشہ اللہ سے مانگو, آپ کو کس نے منع کیا. لیکن ہمارے یہاں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد اللہم آمین کہہ کر کے جو امام صاحب پتہ نہیں کیا مانگے, تو پھر پیچھے مؤذن کہتا برحمتک یا ارحم الراحمین, چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلے جاتے. یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بچے کا نام گھر والے محمد طالس رکھ دیے ہیں, کیا یہ نام ہو سکتا ہے؟ محمد تو صحیح ہے, طالس تو الف لام سے یہ نام میرے علم میں نہیں ہے, سمجھ رہے, اس لیے مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد تو اچھا نام ہے, آپ محمد ہی رکھیں, طالس کی کیا ضرورت ہو, ہٹا دیں.